قوم عاد دنیا کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نازل کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط جسامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت اور پوری قوت سے پورے یمن پر بہت جلد ہی قابض ہو گئے۔ ان لوگوں پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے کہ جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو در حقیقت اصل میں بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بہت سارے لشکر مالی غنیمت جمع کیے ہوئے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولادوں میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں اور رایا کو اپنا فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا اور دنیا کے تمام تر دیگر بادشاہ اس کے تابع ہو گئے۔ اس تسلسل اور غلبے نے اسے اتنا مغرور اور تکبر والا کر دیا کہ نعوذ باللہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اب دولت اور حکومت سب کچھ ہے، لہٰذا مجھے اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں کسی کی اطاعت کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی وجہ سے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی تھی، ایسی جنت تو خود میں اس دنیا میں بناؤں گا۔ سو لہٰذا اس نے تقریباً 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے تمام تر ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے اسحاق کو، جو ایران کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا بھی سونا چاندی تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب میرے پاس بھیج دو۔ تو اسحاق نے ایسا ہی کیا۔ اس نے یہ تمام تر لوگوں کو حکم دیا کہ سونے کی اینٹیں بنا کر بھیجی جائیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور چاندی کی اینٹیں چنی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی گز کے حساب سے اس زمانے میں 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو ان دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ان کی چمک اس قدر تھی کہ کوئی بھی اسے آسانی سے نہ دیکھ سکتا۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی، اور 4 دیواری کے اندر تقریباً 1000 محل تیار کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک ندی بنوائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر یا ندی سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے کے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بھی بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد اور مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور ہیرے جوہرات سے بنا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دیواروں اور دکانوں کو مشک و زعفران، عنبر و گلاب کی خوشبو سے مزین کیا گیا۔ یاقوت جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری کے مطابق آ کر پہرا دیتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ تمام تر شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں کے اندر کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں تقریباً 300 سال لگے، اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں اپنے اس بنائی کی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام تر شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر آ گئے، تو اس پر زر اور جواہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکال کر
दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा हुआ देखा। शद्दाद ने पूछा कि तू कौन है? तो वो शख्स कहने लगा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा क्यों आए हो? तो उसने कहा, तेरी जान लेने। तो शद्दाद कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। तो जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। तो जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा शद्दाद का एक पांव घोड़े की रुकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े होलनाक तरीके से एक जोर से चीख मारी कि उसी वक्त वो शहर अपनी तमाम तर शान शौकत और जाहो जलाल के साथ जमीन बोस हो गया और उसकी जन्नत का नामो निशान बाकी न रहा। उलमा मौरखीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उस शहर की रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवार की है जो खुदाई का दावा करने वाले शद्दाद ने तामीर करवाया था। अल्लाह हमें शिर्क करने वाले गुनाह जैसे अमल से दूर रखे और हमेशा सीधी राह दिखाई रखे। आमीन।